بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم من رکع او سجد فاحدث او ذکر سجدة فسجدها يعيد ما احدث فيه ان بنا حتما وما ذکرها فيه ندبا، یعنی رکوع یا سجدے میں اگر حدث لاحق ہو تو جس رکن میں حدث پیش آیا ہو وہ رکن باطل ہو جاتا ہے، لہذا اس کا اعادہ لازم اور ضروری ہے۔ اگرچہ قیاس تو یہ ہے کہ پوری نماز ہی باطل ہو جائے، لیکن حدیث کی وجہ سے قیاس پر عمل چھوڑ دیا گیا، لہذا جس رکن میں حدث ہوگا، چاہے رکوع میں ہو تو رکوع باطل ہوگا، سجدے میں حدث پیش آئے تو سجدہ باطل ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر جس رکن میں حدث پیش آیا تو اگر اس شخص نے اسی نماز پر بنا کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس رکن کو بھی دہرائے جس میں اس کو حدث لاحق ہوا ہے۔ یعید ما احدث فیہ ان بنا حتما، اگر بنا کا ارادہ ہے تو اس رکن کو دہرانا ہوگا جس میں اسے حدث پیش آیا ہے، اگر اس کو نہیں دہرایا تو نماز جائز نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت کے ساتھ رکنوں سے انتقال کرنا، ایک رکن سے دوسرے رکنوں کی طرف منتقل ہونا طہارت کے ساتھ شرط ہے، وہ نہیں پائی گئی، لہذا اس صورت میں پوری نماز کا پھر اعادہ کرنا پڑے گا، بنا کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ اور آگے جو متن میں مسئلہ بیان فرمایا وَمَا ذَكَرَهَا فِيهِ نُدُبًا، یعنی رکوع یا سجدے میں فوت شدہ سجدہ یاد آئے، گزشتہ رکعت کا سجدہ اسے رکوع میں یاد آیا یا سجدے میں یاد آیا، اور وہیں فوت شدہ سجدہ ادا کرے، رکوع میں کرے یا سجدے میں، خواہ نماز کا سجدہ ہو یا تلاوت کا ہو، تو جس رکوع یا سجدے میں فوت شدہ سجدہ کیا، جس رکوع یا سجدے میں فوت شدہ سجدہ ادا کیا تو اس رکوع یا سجدے کا اعادہ کرے، لیکن یہ اعادہ یہاں مستحب ہے، یعنی اگر اعادہ نہ بھی کیا تو بھی جائز ہے۔ اے من احدث فی رکوعہ او سجودہ وتوضأ وبنى فلا بد له ان يعيد الركوع والسجود الذي احدث فيه، وان تذكر في ركوعه او سجوده انه ترك سجدة في الركعة الاولى فقضاها لا يجب عليه اعادة الركوع او السجود الذي تذكر فيه، لكن ان عاد يكون مندوبا۔ اس صورت میں اس رکوع یا سجدے کا جس میں وہ ما قبل رکعت کا سجدہ ادا کر رہا ہے، اعادہ مستحب ہے۔ وَإِنْ أَمَّ وَاحِدًا فَأَحْدَثَ فَالرَّجُلُ إِمَامٌ بِلَا نِيَّةٍ إِنْ كَانَ وَإِلَّا قِيلَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، ایک آدمی نے ایک شخص کی امامت کی، یعنی امام بھی ایک اور مقتدی، امام تو ایک ہے مقتدی بھی ایک ہی ہے، اب امام کو حدث لاحق ہو گیا، فأحدث الامام فإن كان المؤتم رجلا، تو اگر مقتدی مرد ہے یسیر اماما من غیر ان ینوی الامام امامتہ، تو جس امام کو حدث پیش آیا ہے اس کے امامت کی نیت کیے بغیر یہ اکیلا آدمی جو مقتدی ہے اس کا امام بن جائے گا، اس لیے کہ نیت تعین کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے ہا ہونا ہوا متعین، خود متعین ہے امامت کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا، اور اگر وہ مقتدی بچہ ہے یا عورت ہے،
اب اس سلسلے میں دو قول ہے. پہلا قول یہ کہ تفسد صلاۃ الامام، امام کی نماز فاسد ہو جائے گی. لأن المرأة والصبی صار اماما له لتعینہ، اس لیے کہ عورت اور بچہ امام اول کا امام بن گیا متعین ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ایک ہی ہے. دوسرا قول یہ کہ لا تفسدو، نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام کی طرف سے انہیں خلیفہ بنانا نہیں پایا گیا. لأنه لم یوجد منہ الاستخلاف، امام کی طرف سے خلیفہ بنانا نہیں پایا گیا. اور یہی قول اصل ہے، فتویٰ اسی پر ہے، اس لیے کہ امامت اس کے قصد و ارادے کے بغیر ہی اس سے منتقل ہو گئی اور اس کی طرف سے استخلاف نہیں پایا گیا. حقیقتاً استخلاف نہیں پایا گیا تو ظاہر ہے، اور حکماً اس لیے نہیں کہ مقتدی امامت کے قابل نہیں، عورت اور بچہ ہونے کی وجہ سے. وفی صورت الرجل انما یسیر امام لتعینہ، اور مرد ہونے کی صورت میں وہ امام ہو جائے گا لتعینہ و صلاحیتہ، کیونکہ وہ اکیلا ہے تو وہی امام بنے گا اور اس میں صلاحیت بھی ہے، امامت کی، مرد ہے. وہاں لم یصلح، اور یہاں یعنی عورت اور بچے والی صورت میں وہ امام بننے کے قابل نہیں. فلم یسر اماما والامام امام کما کانا، پہلا ہی شخص امام رہے گا جیسا کہ وہ تھا. لیکن اس صورت میں بچہ اور عورت والی صورت میں جب پہلا ہی امام رہا، لیکن المقتدی بقی بلا امام، لیکن مقتدی بلا امام کے ہو گیا، اس لیے کہ امام کو تو حدث لاحق ہوا ہے، وہ چلا گیا. فتفسد صلاتہ، لہذا یہاں مقتدی کی نماز فاسد ہوگی. باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، نماز میں واقع ہونے والے جو عوارضات ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، اختیاری اور اضطراری. اضطراری عوارض اور حوادث چونکہ اصل تھے، اس لیے گزشتہ باب میں ان کو بیان فرمایا اور ان کے متعلقات کا ذکر کیا. اب اس کے بعد اختیاری عوارض کو اس باب میں بیان فرما رہے ہیں. جو آدمی اپنے اختیار سے کرے اس سے نماز کا حکم کیا ہوگا. اور یہ اختیاری عوارض جو ہے، کچھ تو وہ ہے جو مفسد نماز ہے، اور کچھ وہ ہے جو نماز کو مکروہ بنا دیتے ہیں. ان دونوں کا ذکر ایک باب میں کیا. مفسدات کو پہلے بیان کیا، باب ما یفسد الصلاۃ، اور مکروہات کو وما یکرہ فیہا بعد میں ذکر کیا عنوان میں. اسی طرح یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ عبادات کے سلسلے میں فساد اور بطلان دونوں کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے. بعض شرائط یا ارکان رہ جانے سے عبادت اپنے مفہوم سے خارج ہو جاتی ہے، جس کو فاسد ہونا کہتے ہیں. اور اگر عبادت اپنے مفہوم میں تو باقی رہے مگر کسی ایک وصف کے چھوٹ جانے اور فوت ہونے سے عبادت سے میں نقص پیدا ہو جائے، کمی آ جائے، جس کو مکروہ ہونا کہتے ہیں. فرمایا یفسدھا الکلام ولو سہوا وفی نوم، کلام نماز کو فاسد کر دیتا ہے اگرچہ سہون ہو یا ایسی نیند کی حالت میں ہو جو کہ ناقض وضو نہیں ہے. والسلام عمدن، کسی کو قصدن سلام کرنا، نماز کی حالت میں کلام کرنا نماز کے لیے مفسد ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہماری اس نماز میں
لوگوں کے سے کلام کی گنجائش نہیں، لوگوں کی طرح کلام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور بلکہ یہ نماز تو تسبیح، تکبیر اور قرأت قرآن کا نام ہے۔ اور کلام کو مطلق اس لیے ذکر کیا، عمد اور سہو کی کوئی قید نہیں لگائی، اس لیے کہ کلام خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، مفسد صلاۃ ہے، ایک حرف نکلے یا دو حرف نکلے۔ البتہ اگر کوئی مہمل حرف بول دیا، بلا حرف کے آواز نکال دی، تو اس صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی، اور یہ حکم و نماز کی طرح سجدہ تلاوت، سجدہ سہو، سجدہ شکر کو بھی شامل ہے۔ وفی نومن کہا آگے، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی دوران نماز اس طرح سو گیا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا، مثلا قعدے میں سو گیا اور اسی نیند میں اس نے کلام کیا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ بعض حضرات نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے کہ دوران نماز سوتے ہوئے کلام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ والسلام عمدن، قصدن سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سلام میں قصد کی قید اس لیے لگائی، اس لیے کہ سہون کلام مفسد صلاۃ نہیں، اس لیے کہ سلام کی حیثیت جس طرح خطاب کی ہے، اسی طرح لفظ سلام کی حیثیت وہ ذکر اللہ ہونے کی، ذکر کی بھی ہے، اس لیے کہ لفظ سلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اس لیے وہ ذکر پر بھی مشتمل ہے۔ تو قصدن اگر سلام کرے تو خطاب کا پہلو غالب ہے، اس لیے نماز فاسد ہوگی۔ قید بالعمد لأن السلام سہوا غیر مفسد لأنه من الاسکار ففی غیر العمد یجعل ذکرا وفی العمد کلاما، عمد کی صورت میں اس کو کلام قرار دیا جائے گا اور غیر عمد کی صورت میں اس کو ذکر قرار دیا جائے گا، اس لیے نماز سہون کی صورت میں فاسد نہیں ہوگی۔ وردہ، لیکن سلام کا جواب دینا، اس کو مطلق رکھا، عمد کی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا، اس لیے کہ یہ دونوں صورت میں مفسد صلاۃ ہے۔ سلام کا جواب عمدن دے یا سہون دے، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا یہ اذکار میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو کلام ہے یخاطب بھی، جس سے کسی کو خطاب کیا جاتا ہے۔ جب یہ کلام ہے تو کلام والکلام مفسد عمدن کان او سہوا، کلام مفسد صلاۃ ہوتا ہے چاہے وہ عمدن ہو یا سہون ہو۔ والانین والتعو والتعفیف، یہ تینوں صورتیں انتہائی بے قراری، درد و تکلیف اور مصیبت سے کرانے اور پریشان ہونے کی ہے۔ انین آہ آہ کرنا، تعوہ او اوہ اوہ کرنا، اور تعفیف یہ اف اف کرنا، یہ ہم معنی الفاظ ہے جو درد و غم مصیبت کے وقت بے قرار ہو کر آدمی کی زبان سے بے ساختہ نکلتے ہیں، ان سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح رونے سے بھی نماز فاسد ہوگی۔ وبکاؤن بصوت من وجع او مصیبت، کسی درد و مصیبت کی بنیاد پر بآواز رونا، یہ بھی مفسد صلاۃ ہے۔ البتہ اگر بغیر آواز کے صرف آنسو آئے، یا آنسو کے ساتھ بغیر حرف پیدا کیے صرف آواز ہو، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وجع اور مصیبت کی قید لگائی کہ اس طرف اشارہ ہے کہ جنت دوزخ کی یاد کر کے رونے سے نماز نہیں فاسد ہوتی، البتہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ وَتَنَحْنُهٌ بِلَا عُذْرٍ وَتَشْمِيتُ عَاطِسٍ وَجَوَابُ خَبَرِ سُوءٍ بِالِاسْتِرْجَاء، بلا عذر و کھکارنا مفسد صلاۃ ہے، کیونکہ یہ بھی کلام ہے، لیکن اس کے مفسد ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ
وہ بلا عذر و کھکارے، اگر بلا اختیار طبعاً ایسا ہو گیا تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ دوسری شرط تو یہ ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے اگر نہ کھکارے، بلا مقصد ہے، لیکن اگر گلا صاف کرنے کا کوئی مقصد ہے یا تحسین صوت کے لیے ایسا کیا، قرات کی اصلاح کے لیے کیا کھکارا، تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایسے ہی کوئی نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے تو گزرنے والے کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ میرے سامنے سے مت گزرو، کھکار دیا تو بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تشمیت و عاطس چھینکنے والے کا جواب الحمدللہ میں اس نے الحمدللہ کا تو مصلی یرحمک اللہ کہتا ہے نمازی۔ ایسے ہی خبر و سوئن بالاسترجاع، کسی نے نماز کی حالت میں بری خبر سنائی تو استرجاع سے جواب دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسارن، اچھی خبر کا جواب بالحمدللہ، الحمدللہ کے ذریعے۔ وعجیبن بالسبحلتی، کسی قابل تعجب خبر آئی نماز میں جواب دیا سبحان اللہ کے ذریعے۔ والہیللتی، لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ یہ سب مفسد صلاۃ ہیں۔ اس لیے کہ یہ اس کے ذریعے سامنے والے کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، خطاب ہے جواب میں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ سب اذکار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لہذا نماز نہیں ٹوٹے گی۔ طرفین کی دلیل یہ کہ چونکہ یہ الفاظ کسی کے جواب کی صورت میں استعمال ہو رہے ہیں تو کلام بن گئے، اذکار ہے لیکن جواب کی صورت میں استعمال ہوئے تو کلام بن گئے۔ البتہ اگر اس کا مقصد ان الفاظ سے جواب دینا نہ ہو بلکہ تنبیہ کرنا مقصود ہو کہ میں نماز میں ہوں، اس وقت تو یہ سب خبر، اس وقت تو مجھ کو یہ تم خبریں مت سناؤ، میں تو نماز میں ہوں۔ اگر یہ مقصود ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، انا للہ سے، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ وفتحه على غیر امامہ، انما قال على غیر امامہ لأن فتحه على امامہ لا يفسد۔ قال بعض المشائخ اذا قرأ امامه مقدار ما يجوز به الصلاة او انتقل الى آیة اخرى ففتح تفسد صلاة الفاتح وان اخذ الامام منه تفسد صلاة الامام ايضا۔ یاد رہے کہ اپنے امام کو ضرورت کے وقت تلقین کرنا ضرورت کی بنا پر جائز ہے۔ فتح علی غیر امامہ، فتح کے معنی یہاں کھولنا یعنی تلقین کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں لقمہ دینا، جائز ہے، کیونکہ انسان کو نسیان سہو ہو جاتا ہے، مگر یہ جائز، اگر یہ جائز نہ ہو تلقین کرنا تو حرج عظیم لازم آئے گا اور سخت دشواری پیش آئے گی، چاہے یہ معاملہ فرائض میں ہو یا نوافل میں ہو، جیسے تراویح وغیرہ۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی تو آپ کو قرات میں ایک جگہ ایسا التباس ہوا مگر کسی نے لقمہ نہیں دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ نماز میں تھے؟ عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں بتانے سے روکا، یعنی مجھے تشابہ ہوا تو تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ اسی طرح کا معاملہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے خود قرات کے بیچ میں کچھ حصہ چھوڑ دیا، لیکن کسی نے نماز کے اندر لقمہ نہیں دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں یاد نہیں کرا دی؟ اس نے عرض کیا کہ میں سمجھا کہ شاید وہ حصہ منسوخ ہو گیا ہو۔ بہرحال اپنے امام کے علاوہ دوسرے کو بتانا مفسد نماز ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے دوسرے کو بتانے کی، مثلا مقتدی منفرد کو بتائے، یا نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والے کو بتائے، یا نہ پڑھنے والا پڑھنے والے کو بتائے اور وہ قبول کرے۔ ان تمام صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ فساد کی وجہ یہ ہے کہ بتا دینا دراصل تعلیم و تلقین ہے جو کہ کلام کے مشابہ ہے،
صرف ضرورت کی بنا پر اپنے امام کو بتانا جائز رکھا گیا ہے، دوسرے مواقع میں یہ مفسد صلاۃ ہوگا۔ البتہ اگر امام اس قدر پڑھ لے کہ جس سے نماز جائز ہو، فرض و مقدار قرات ہو گئی، پھر تشابہ ہونے کی وجہ سے دوسری آیت یا سورت کی طرف منتقل ہو جائے، پھر مقتدی سے لقمہ لے یا مقتدی اسے لقمہ دے، تو کیا اس صورت میں نماز فاسد ہوگی؟ اس میں مشائخین کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ لقمہ دینا ضرورت کی بنا پر تھا اور ضرورت باقی نہ رہی، لیکن ایسا یہ ہے کہ اس سے نماز مطلق طور پر نہیں ٹوٹیں گی، عبارت میں اسی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ انما قال علی غیر امامہ لأن فتحہ علی امامہ لا یفسد، اس لیے کہ اپنے امام کو لقمہ دینا تلقین کرنا مفسد صلاۃ نہیں۔ قال بعض المشائخ اذا قرأ امام مقدار ما يجوز به الصلاۃ او انتقل الى آیۃ ففتح تفسد صلاۃ الفاتح۔ بعض مشائخین کہتے ہیں کہ جب امام ما یجوز به الصلاۃ کی مقدار پڑھ لے یا دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جائے، اب اس نے لقمہ دیا مقتدی نے، تو تفسد صلاۃ الفاتح، لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہوگی، اس لیے کہ بلا ضرورت تعلیم اور تلقین ہے جو کلام کے مشابہ ہے۔ وَإِنْ أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْهُ، اور اگر امام نے اس سے لے لیا لقمہ تو اس کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا، دوسرا قول ہے کہ بعض کہتے ہیں لا تفسد فی شیء من ذلک، ان تمام صورتوں میں نماز نہیں فاسد ہوگی۔ وَسَمِعْتُ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى ذَلِكَ، اور شارح وقایہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وَقِرَاءَتُهُ مِن مُصْحَفٍ وَسُجُودُهُ عَلَى نَجِسٍ وَالدُّعَاءُ بِمَا يُسْأَلُ عَنِ النَّاسِ، قرآن دیکھ کر پڑھنا، امام نے نماز میں قرآن مجید دیکھ کر قرآن قرات پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، خواہ امام ہو یا مقتدی۔ اور فساد کی بنیاد یہ کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا گویا باہر سے تلقین حاصل کرنا ہے، جو کہ مفسد صلاۃ ہے۔ یہ بات امام صاحب کے نزدیک ہے۔ صاحبین کا قول یہ ہے کہ مصحف دیکھ کر پڑھنا مفسد صلاۃ نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ کہ حضرت ذکوان رمضان میں تراویح پڑھاتے تھے اور قرآن دیکھ کر قرات پڑھتے تھے۔ دوسری دلیل یہ کہ قرآن دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، لہذا اس کو قرات کے ساتھ ملانے سے ضرر نہ ہوگا، اس لیے نماز فاسد ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن چونکہ یہ فعل اہل کتاب سے مشابہ ہیں اس لیے مکروہ ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نماز میں مصحف دیکھ کر پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور رہی بات حضرت ذکوان والی حدیث، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دراصل نماز شروع کرنے سے پہلے مراجعات فی القرآن کرتے تھے، جیسے حفاظ اکرام تراویح میں مصلی پہ بیٹھ کے قرآن دیکھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، یا وہ ہر 2 رکعت کے بعد اتنی مقدار یاد کرتے تھے جو اگلی دونوں رکعتوں میں پڑھنا ہے، جس کو راوی نے یہ سمجھا کہ مصحف دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی والدعاء بما یسأل عن الناس، جو چیزیں لوگوں سے مانگی جاتی ہے وہ چیزیں نماز میں دعا کرنا اور ایسی چیزیں نماز میں مانگنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن تشہد کے بعد ایسا کیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ والدعاء بما یسأل عن الناس، دعا کرنا ان چیزوں کی جو لوگوں سے مانگی جاتی ہے، جیسے اللہم زوجنی فلانۃ او اعطینی الف دینار ونحو ذلک، واکلہ وشربہ وکل عمل کثیر، نماز میں کھانا اور پینا اور ہر عمل کثیر یہ مفسد صلاۃ ہے۔ عمل کثیر کی تعریف میں ہمارے مشائخ حنفیہ کا اختلاف رہا ہے، چنانچہ علامہ عینی نے 5 اقوال ذکر کیے، جن میں سے شارح وقایہ نے 3 اقوال نقل کیے۔ چوتھا یہ ہے کہ مسلسل 3 حرکات عمل کثیر ہوگا، اس سے کم ہو تو عمل قلیل۔ مثلا حالت نماز میں پنکھا جھولنا، 1 بار یا 2 بار جھولا تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن اگر تیسری بار جھولا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ 5واں قول یہ ہے جس کا مقصد اپنے لیے جدا مجلس بنانا ہے تو یہ عمل کثیر ہوگا۔ اور 3 اقوال شارح نے خود یہاں بیان فرمائے ہیں۔
اختلاف مشائخنا فی تفسیر العمل الکثیر فقیل هو ما یحتاج فیہ الی الیدین، پہلا قول یہ ہے کہ عمل کثیر اسے کہیں گے جس میں دو ہاتھوں کی ضرورت پیش آئے، ما یحتاج فیہ الی الیدین۔ جو کام عادتاً دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے وہ کرے تو یہ عمل کثیر ہے، چاہے ایک ہی ہاتھ سے وہ انجام دے، لیکن کیا جاتا ہے عادتاً وہ دو ہاتھ سے، تو یہ عمل کثیر ہے، نماز فاسد ہوگی۔ مثلا پگڑی باندھی یا سلوار باندھی تو عادتاً اس میں دو ہاتھ لگتے ہیں، اور جو کام عادتاً ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے وہ عمل قلیل ہے، چاہے اس میں دو ہاتھ کا استعمال کرے۔ مثلا سلوار کا کھولنا، ٹوپی کا پہننا، اس سے نماز اس صورت میں نہیں ٹوٹے گی۔ اگر البتہ اسی عمل قلیل کو 3 بار کیا تو عمل کثیر بن جائے گا اور مفسد صلاۃ ہے۔ دوسرا قول وقیل ما یعلم ناظرہ ان عاملہ غیر مسلم، نماز میں ایسا کام کرنا کہ اگر باہر سے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ یہ گمان کرے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، دیکھنے والا اس حرکت کرنے والے کو نماز میں نہ سمجھے، ایسا عمل اور ایسی حرکت عمل کثیر ہے۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ وعامۃ المشائخ علی ھذا وقیل ما یستکثرہ المصلی، تیسرا قول اس سلسلے میں جو شارح وقایہ نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جس عمل کو خود مصلی کثیر سمجھے وہ کثیر ہے، اور جسے قلیل سمجھے وہ قلیل ہے۔ قال الامام السرخسی ھذا اقرب الی مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ فإن دأبه التفویض إلی رأی المبتلی بہ، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت اور طریقہ اس طرح کی مسائل میں مبتلا بہ کی رائے کے حوالے کرنا ہے، مبتلا بہ کی رائے کے حوالے کرنا، یعنی جس مسئلے میں شارع کی روایت نہ ہو اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ صاحب ابتلا مبتلا بہ کی رائے کے سپرد کر دیا جائے کہ وہ اپنے اس فعل کے بارے میں کیا خیال کرتا ہے، لیکن اس قسم کے مسائل میں عوام کو ان کی رائے پر چھوڑنا مناسب بھی نہیں ہے۔ عمل کثیر کی تمام فروعات شارع کے ذکر کردہ تینوں صورتوں میں سے پہلی 2 صورتوں پر متفرع ہیں، یعنی جس کام میں دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہو، نمبر 2، اور دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ عمل کثیر ہے۔ اگلی عبارت کے مسائل کو ہم آئندہ سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔